علاوہ تو قرآن میں کہاں کہاں قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس قیامت کے دن کی اگر ڈیٹیل کو پڑھیں تو بہت ساری مشکلیں ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، ماشاءاللہ نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے، مطالعہ بھی کیا کریں۔ علم دین میں اضافہ بڑا ضروری ہے، اور بالخصوص جو ہمارے ایمانیات ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے، کہ اللہ کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بس دو چار باتیں سن لی وہی پتہ ہے، پھر کوئی اچانک سوشل میڈیا پہ کلپ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی بنیاد مضبوط نہیں کی نا۔ تو میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا کہتے ہیں نا سلیبس نہیں دے رہا۔ اب بہار شریعت کتاب کا پہلا حصہ پڑھ لیں، وہ پہلا حصہ ایمانیات پر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بڑے شاندار انداز میں ایک مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسول پاک کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو قیامت کا باب ہے نا، آئے آپ پڑھیں تو جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ نے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اس ڈیٹیل میں قیامت کو بیان کیا ہے، حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا ہوگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یہی ایک سزا کافی ہے نا۔ یعنی اگر آپ کو اور مجھے جون جولائی کی گرمی میں کوئی کہے 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ 12 بجے دوپہر کو، ہم سے 5-10 منٹ بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان کی 40-45 ڈگری والی گرمی کا عالم ہے۔ جب سورج 1 میل پر اور زمین تانبے کی ہوگی تو کتنی ڈگری گرمی ہوگی، انبیئریبل، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اور کوئی 10-15 منٹ کے لیے نہیں، کوئی 10-12 گھنٹے کے لیے نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس گرمی کی سزا ہی کافی تھی، یہی مشکل کافی تھی، مگر صدر الشریعہ لکھتے ہیں کوئی ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے، اسی گرمی کے عالم میں حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، اور آدھا دن تو قیامت کا انتظار بھی گزر جائے گا۔ ہاں، اور پھر جب آدھا دن گزر جائے گا تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کہیں تو چلو، کسی سے تو بات کرے، یہ اب اللہ کریم ہمارا حساب کتاب ہی شروع فرما دے، کوئی فیصلہ ہونا ہی شروع ہو جائے، صرف انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مشورہ کر کے اہل محشر کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، پورا محشر گھومتے گھومتے کہاں جائے گا؟ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کے ذریعے ہم، آپ کی نسل میں ہم ہیں، ہم سارے آدمی اس لیے ہیں کہ آدم کی اولاد ہیں، ہماری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، کچھ نرمی ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ نے ایسی سختی فرمائی ہے، ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے پاس یہ اہل محشر، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اولو العزم رسولوں کے پاس بھی جائیں گے، کہیں گے حضور مدد کیجئے، سفارش کیجئے۔ وہ انبیاء کہیں گے آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ نے ایسا غضب پہلے کبھی نہیں فرمایا، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اربوں خربوں لوگ گویا گھوم رہے ہیں، ایک در سے دوسرے در، دوسرے در سے تیسرے در، گھومتے گھومتے پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے حضرت عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ حضرت عیسیٰ بھی وہی جواب دیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں گے حضور یہی بتا دیں کس کے پاس جائیں۔ اب حضرت عیسیٰ کہیں گے جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے آخری نبی کے پاس جاؤ، آج کے دن وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، سارے نبیوں نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، مگر اللہ کے آخری نبی جناب رحمت للعالمین جن کا میلاد
بنانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. ارے ایسے ہی نہیں نبی پاک سے پیار کرتے, وہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے, وہ یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, فرماتے آ جاؤ میرے غلاموں, آج کے دن کے لیے میں تمہارے لیے موجود ہوں. اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اور یہ طویل سجدہ ہوگا. اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے. اللہ اکبر, میرے آقا سجدے میں ہوں گے. اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو, ارشاد ہوگا ارفع رأسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, مانگیے عطا کیا جائے گا. آپ فرمائیے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے شفاعت پوری ہوگی. اور اس کے بعد میرے آقا گناہگاروں کو جہنم میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے, اور شفاعت کر کر کے بخشش کروائیں گے. یہ ساری بات سننے کے بعد اب ذرا سنو, میں نے کہا تھا نا جب جب ذکر مصطفیٰ ہوگا اعلیٰ حضرت کا ذکر خود ہی ساتھ ہوتا چلا جائے گا. ایسے عاشق رسول ہیں. اعلیٰ حضرت اس پورے میدان محشر کی خوبصورت بات کو بیان کس طرح کرتے ہیں, کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کیونکہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت جو بتاتے ہیں کہ محشر کے دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے. اب یہاں بڑا ایک ٹیکنیکل سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں تو یہ پتہ چل گیا حدیثوں کے ذریعے کہ آخر میں جناب رسول اللہ علیہ السلام نے مدد کرنی ہے, تو ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس, ہم کیوں جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس, ہم سارے لوگ محشر کے دن ڈائریکٹ چلے جائیں گے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس. تو علماء فرماتے نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آج بے شک معلوم ہے, آج بے شک کتابوں میں پڑھ لیا ہے, علماء سے سن لیا ہے, مگر محشر کے دن ہونا ایسا ہی ہے, سب کو بھلا دیا جائے گا. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے تاکہ سارے محشر کو پتا چل جائے کہ بات کس کی سنی جائے گی, مرتبہ کس کا اعلیٰ ہے. ذرا جاؤ نا دوسروں کے پاس, تب پتا چلے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے. اور یہی بات بریلی کے تاجدار ایک اور جگہ لکھتے ہیں, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کچھ لوگ آج نہیں مانتے ہیں, قیامت کے دن معلوم ہوگا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, there is nobody else, کوئی اور نہیں ہے. میرے آقا سب سے پہلے شفاعت کا در کھلوائیں گے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو اب یہ بات پہلے سمجھنی ہے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے, قیامت کا دن ہے. اور اس مشکل دن سب سے بڑے مددگار کون ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی آقا نے شفاعت کرنی ہے, انہوں نے بچانا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہو گیا, اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا. مشکل ہوگی, بڑی پیاس لگ رہی ہے. اب دیکھیں نا, ہم تھوڑی دیر بیٹھتے تو ہمیں پسینہ نکلتا ہے, ہمیں پانی پینا ہوتا ہے. کبھی سوچا قیامت کے دن پیاس کتنی لگے گی؟ چلے ایک اور عشق والی بات سنو. جتنی گرمی زیادہ ہے اتنا پسینہ بہے گا, جتنا پسینہ بہے گا اتنی پیاس لگے گی. ایک گلاس میں پیاس نہیں بجھتی, 2-3 پینے پڑتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر لگتی ہے. مگر قیامت کے دن تو پسینہ اتنا بہے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں 70 گز پہلے پسینہ جذب ہوگا, پھر زمین میں پسینہ جذب کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی, پھر پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا. اور اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی سینے تک, اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اتنا پسینہ, تو پیاس کتنی لگے گی؟ اور پانی کہاں ملے گا؟ تو فرمایا ایک ہی پانی کی سورس ہوگی, اور وہ ہے حوض کوثر, جو ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا.
آپ ساقی کوثر بھی ہیں آپ صاحب کوثر بھی ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے ساری کثرت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. لیکن کوثر پر بھی اربوں لوگ جب جائیں گے، بڑی مشکل سے اگر کسی کی باری آ بھی گئی، ایک بار پانی پی لیا، دوبارہ پیاس لگی، پھر کیا لائن میں لگنا پڑے گا، پھر کیا کوشش کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ شاندار الفاظ سنے ہوں گے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نغمع بعدہ ابدا. فرمایا حوض کوثر ایک ایسا حوض ہے، یہ اتنا کمال کا پانی ہے، ایک بار کوئی پی لے گا اسے پھر پیاس ہی نہیں لگے گی. لیکن اتنے اربوں لوگوں میں میری باری کب آئے گی؟ مگر جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا قیامت کے دن، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنو میرے رضا کیا لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ. درود پاک پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ. ہر درود پر یہ سوچا کرو کہ ہر درود پر ایک قدم میں قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں، پھر درود چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. اچھا صرف پیاس کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اس دن تو نامہ اعمال کھولیں گے. ہم کو تو پتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنے عیب ہیں، سب کو پتا چل جائیں گے. یہ سارے دوستوں کو، سارے رشتہ داروں کو، وہ لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے گا. مگر میرے آقا کی شان دیکھو کہ اس مشکل میں میرے آقا کا کردار کیا ہوگا. پوچھو میرے رضا سے. وہ کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ. جب عیب کھلیں گے تو رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ. اب اعمال تولے جائیں گے. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ترازو میں سامان تولا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ تو گیا جنت میں. قرآن کہتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیوں کی، وہ تو من مانتے چین میں جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کی نیکیوں کی تولے ہلکی پڑ گئیں، ترازو ہلکا ہو گیا، نیکی کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے وہ تو بھڑکتی آگ میں جائے گا. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اللہ اکبر. جس سے آقا راضی ہوئے، سبحان اللہ، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کے قریب ہوں گے. میرے آقا کا کردار کیا ہوگا. نبی پاک وہاں نامہ اعمال جن کے تولے ہلکے ہوں گے، ان کا کیا کر رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ. اور مشکل پل صراط سے گزرنا پڑے گا. تلوار سے زیادہ تیز
بال سے زیادہ باریک اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر میرے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، امت سے پیار دیکھو کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے سجدے کے عالم میں رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، وہ نعرے لگا رہے ہوں گے، وہ التجائیں کر رہے ہوں گے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ ہائے ہائے کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کی بات نہیں سن رہی ہوگی، بیٹا جائے گا ماں کے پاس، ماں ایک نیکی چاہیے، والد بیٹے کے پاس آئے گا، بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ مگر اس نفسا نفسی میں بھی جس نے کام آنا ہے، جس نے مدد کرنی ہے، جس نے اس دن بخشوانا ہے، وہ کون ہے؟ میرے رضا سے پوچھو، میرے آقا کیا فرما رہے ہوں گے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اب بتاؤ اتنے پرابلمز، اتنی مشکلیں، سولوشن کس کے پاس ہے؟ مددگار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام۔ اور جس نے سب سے زیادہ درود پڑھے وہ کہاں ہو جائے گا؟ آقا کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کیسی کمال کی چیز ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ سب سے مختصر درود پاک ہے، ویسے تو بہت سارے درود پاک ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور بھی درود پڑھتے رہا کریں، مگر یہ سب سے مختصر۔ اگر یہ 100 بار پڑھنا ہو تو 90 سیکنڈ میں، 1.5 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے، اور 1.5 منٹ، 1 منٹ کی نہ جانے روز کی کتنی ریلز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے ملتا کچھ نہیں، بعض اوقات گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں 1.5-2 منٹ میں کتنی برکتیں، ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آؤ ایک پہلی نیت تو یہ کر لیں، اے خزائن العرفان مسجد کے اجتماع میں عاشقان رسول جو جمع ہوئے ہیں، 1500واں میلاد ہے نا، ویسے بھی آج چاند نظر نہیں آیا، کل تو آئی جانا ہے انشاءاللہ، مدینہ شریف میں تو پہلے ہی آ گیا ہے، تو آج سے ہی کر دیں شروع ہیں، کل پیر کا دن بھی ہے، کہ اب کل سے لے کر کم از کم 12 ربیع الاول تک روزانہ میں نے 1500 بار درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 1500 برتھ ڈے ہے نا، تحفہ تیار کریں گے پیارے آقا کی بارگاہ کے لیے، ہاں اچھے اچھے تحفے تیار کریں۔ لوگ اسپیشل کرتے ہیں نا یار، 25ویں سالگرہ ہے، 50ویں سالگرہ ہو گئی ہے، شادی کی 30ویں سالگرہ ہے، لوگ تیاری کرتے ہیں۔ میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ اچھا یہ بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ 1500 سال کیسے ہوئے، ہجری سن کون سا چل رہا ہے؟ 1447، 1447۔ یہ ہجری کیلنڈر ہے، یاد رکھیے، بچے بھی بیٹھے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ کیلنڈر شروع کب ہوا تھا کہ جس دن نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، اس دن سے یہ ہجری کی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 1447 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی
تو خود نبی پاک کی جو عمر مبارک تھی، جو ایج تھی، وہ 53 سال تھی. کتنی؟ 53 ایئرز. تو 1447 میں 53 کو جمع کر لیں، کچھ حساب کتاب تو آتا ہوگا نا. کتنے ہو گئے؟ 1500. اچھا ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا، جب مکے کے بچوں نے، مدینے والوں نے، مدینے کے بچوں نے، پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں یہ اللہ کی شان دیکھو کہ میرے آقا کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور نبی پاک کی مدینے میں آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہجرت کی بھی سالگرہ ہے اور نبی پاک کی بھی ولادت کا دن ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نبی پاک کی آمد پر جو تم جلوس نکالتے ہو، جو یہ نعتیں پڑھتے ہو، جو یہ نعرے لگاتے ہو، جو یہ پرچم لہراتے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ ویسے تو ہر چیز کا جواب بڑا آسان ہے. یہ آئندہ کے لیے جواب سن لو کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. تو یہ جو اس طرح کے آپ سے سوال کیا کریں نا کہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو، نعرے کیوں لگاتے ہو، جناب نیاز کیوں کرتے ہو، نعت خوانی کیوں کرتے ہو، ہمارے پاس سارے ریفرنس موجود ہیں. لیکن سب سے پہلا ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کہاں ناجائز لکھی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچوں، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، آپ کہیں شریعت نے جائز کاموں کی نہیں ناجائز کاموں کی لسٹ دی ہے. جو کام نہیں کرنے شریعت نے وہ بتایا ہے. آسان کر دیتا ہوں، ہمیں یہ کہا گیا ہے شراب پینا منع ہے، یہ نہیں کہا کہ اورنج جوس جائز ہے. اچھا جناب فالسے کا شربت بھی جائز ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ جناب کون کون سے شربت جائز ہیں. بتا دیا شراب حرام ہے، تو شراب کے علاوہ جتنے مشروبات ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو شریعت نے لاکھ مشروبات کی لسٹ نہیں دی ہے. انگریزی میں کہوں تو انڈوز کی لسٹ دی ہے، ڈوز کی لسٹ نہیں دی. جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہوتی ہے. آپ بتائیں اگر آپ کی یہ خزانہ العرفان والی روڈ ہے، اس پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ داخل نہیں ہو سکتے. کیا پورے کراچی کی روڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹری دے سکتے ہیں؟ نہیں. نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی جن سڑکوں پر نو انٹری وہاں نہیں جانا، باقی تمام سڑکوں پہ جانا اوکے ہے، اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. ہمارا سوال یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے کا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام کرنا جائز. الحمدللہ. اب آؤ سبحان اللہ، دلیل چاہیے نا. آؤ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں. میرے آقا مکے سے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب داخل ہو رہے ہیں تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ مدینے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، نئے لباس پہنے، پڑھے سیرت کی کتابیں، نئے لباس پہن کر، کیونکہ نبی پاک کی آمد ہے. مدینے کی سڑکوں پر کھڑے ہیں. بچیوں نے شاندار نغمے پڑھنا شروع کر دیے. وہ نعت آج بھی دنیا بھر میں گنگنائی جاتی ہے. اور وہ کیا نعت ہے؟ آؤ ذرا مل کے وہ شعر بھی پڑھ لیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ طلع البدر علینا، ہم پر ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں صبح قیامت تک اس نعمت کا. اللہ اکبر. یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں بچیاں. اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے امامے اتارے اور اس کو نیزوں پہ بلند کر کے اسے پرچم بنا لیا. اور سبحان اللہ، میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں
جلوس کی صورت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، جلوس کا ثبوت بھی موجود ہے، جھنڈے کا ثبوت بھی ہو گیا، نعت کا ثبوت بھی ہو گیا، نعروں کا ثبوت چاہیے۔ پڑھیے سیرت کی کتابیں، اہل مدینہ نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو یہ سب کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہوا۔ اور سبحان اللہ کس لیے ہوا؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ہوا۔ تو سبحان اللہ یہ عاشقوں کا نصیب ہے۔ جو اہل مکہ تھے وہ پریشان تھے، وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے مدینے پہنچ گئے، اور یہ مدینے والے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو ربیع الاول پر تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرے رضا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور چیز دیکھیں، مزے کی بات، کچھ چیزیں جو نا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے کہ کوشش کرنے والے بڑی کوشش کرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یار یہ سارے لوگ ہی منا رہے ہیں، تو پھر ایک اور شوشہ لے کر آتے ہیں کہ یار اتنا ربیع الاول پر خرچ کر رہے ہو، اتنی لائٹیں اور اتنا لنگر، اتنے اجتماع، لوگ اتنے پریشان ہیں، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو۔ تو سبحان اللہ ہر سال ہی کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ پاک کی رحمت سے جواب آ ہی جاتا ہے۔ اس بار بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک بنیر کے اور جو کراچی میں سیلاب آیا اور جہاں دنیا بھر میں آفتیں ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، مگر آپ دیکھیں میلاد منانے والی، میلاد کا پوری دنیا میں جشن منانے کا پیغام دینے والی تحریک دعوت اسلامی آپ کو غزہ فلسطین سے لے کر، ترکی اور سیریا سے لے کر، بنیر اور پیر بابا سے لے کر کراچی کے سیلاب میں بھی، بارشوں میں بھی، اتنے اتنے پانی میں یہ میلاد منانے والے غریبوں کی مدد کرتے بھی نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ وہ کام بھی ضروری ہے، مگر یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، جشن ولادت مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا اختار کی آمد، مرحبا، مرحبا۔ اچھا پھر ایک اور چیز، اللہ پاک نے بھی تو اپنے حبیب سے وعدے فرمائے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تمہارے ذکر کو تمہارے لیے اور بڑھاتے رہیں گے، اونچا کرتے رہیں گے۔ ہر سال جشن ولادت بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا نا، تو کہنے والے کہتے تھے صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے، صرف جناب یہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے، 2-4 ملک والے مناتے، باقی دنیا کے مسلمان کہیں نہیں مناتے۔ اب آ گیا جناب سوشل میڈیا، گوگل سرچ کیجئے جناب، ہم سے نہ پوچھئے، سرچ کیجئے۔ دنیا میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنے بڑے میلاد کے اجتماع نہیں ہوتے۔ ہاں افریقہ کے ملکوں میں جاؤ، یمن میں جاؤ، الجزائر، ارے نام لیجئے اسلامی ممالک کا، بلکہ جو اسلامی ممالک نہیں
وہاں کی سڑکوں پر بھی حکومت کی اجازت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے آپ کو جلوس میلاد نظر آتے ہیں، اجتماع میلاد نظر آتے ہیں. اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھتے رہیں. میں صرف اپنا جدول بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر بڑے پیمانے پر یہ جشن ولادت منایا جاتا ہے. اور اس بار تو کیا دھوم مچی ہے، صرف ہم نے نہیں، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ٹھیک ہے، تمام اسلامی ممالک کی جو سربراہی آرگنائزیشن ہے اس نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس سال میرے آقا کا میلاد جو ہے وہ 1500واں میلاد ہے. تمام اسلامی ممالک میں شاندار طریقے سے میلاد منایا جائے گا. اچھا، پھر ہماری حکومت پاکستان، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ، انہوں نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کوششیں کی. الحمدللہ ہماری قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، ہماری سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی کہ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں، کالج، یونیورسٹی اور تمام اداروں میں انشاءاللہ میرے آقا کی سیرت کے پروگرام ہوں گے اور جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جائے گا. دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں ہر سال کیا جاتا ہے، اس سال اور اہتمام کرنے کا اعلان کیا. الحمدللہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ پرسوں یورپ پھر جا رہا ہوں. جرمنی میں جلوس میلاد ہے 29 اگست کو فرینکفرٹ جرمنی میں. انشاءاللہ ضرور آپ نے سوشل میڈیا پر اور مدنی چینل پر دیکھنا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جرمنی کی سڑکوں پر جب مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے اور جرمن زبان میں، رفیق بھائی موجود ہیں، ہم 2 سال پہلے بھی جرمنی گئے تھے، جرمن زبان میں اچھا ہم نے ایک مبلغ کی ترکیب بنائی کہ جرمن لینگویج میں بتاؤ، کیونکہ ہم جب جلوس لے کر نکلے انگریز باہر آ گئے، جرمن قوم باہر آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بتاؤ یہ آخری نبی کا میلاد منا رہے ہیں، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ہم جرمن لینگویج میں بیان کرتے گئے. 29 اگست کو فرینکفرٹ جرمنی میں جلوس میلاد میں میری شرکت ہے انشاءاللہ. 30 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا میں آپ منظر دیکھیے گا انشاءاللہ، ہزاروں لوگ نبی پاک کے میلاد کے لیے پرچم لے کر اسپین کی سڑکوں پر ہوں گے اور جشن ولادت منایا جائے گا. پھر 31 اگست کو انشاءاللہ اٹلی کے شہر بلونیا کے اندر ایسا جلوس میلاد ہے کہ جب میں پہلی بار اٹلی گیا تھا میں خود حیران ہو گیا جلوس کو دیکھ کر کہ میں کسی پنجاب کے شہر کے جلوس میں ہوں اور جناب اٹلی کے جلوس میں ہوں. ہزاروں عاشقان رسول وہاں جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور سبحان اللہ. پھر وہیں سے انشاءاللہ اس بار میری حاضری ہے، ہم جائیں گے تنزانیہ، افریقہ کے شہر، افریقہ کا ملک ہے تنزانیہ. دارالسلام میں 12 ربیع الاول کی رات انشاءاللہ وہاں جشن ولادت کا اجتماع میں مجھے شرکت کرنی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نہیں، انڈین نہیں، بلالی، جی ہاں حضرت بلال تھے نا افریقہ کے، بلالی ہزاروں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں. اجتماع میلاد بھی ہوتا ہے، جلوس میلاد بھی ہوتا ہے. تنزانیہ کے بعد کینیا جانا ہے، یعنی اگلے ان 10-12 دنوں کے اندر 4 سے 5 ملکوں کا میرا سفر ہے، 2 بر اعظم کا سفر ہے. کیوں کہ ساری دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے، ساری دنیا میں ایک تیاری ہو رہی ہے. اور وہ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں کیوں دھوم مچ رہی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. کیوں؟ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ارے گھٹانے والے کتنی کوشش کر لیں، جب رب نے بڑھانا ہے تو کون گھٹا سکتا ہے؟ اب دنیا کدھر بھی زور لگا لے، ہر گزرنے والا لمحہ میرے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا، ان کا دین بڑھتا رہے گا. آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے
کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھنے والا مذہب ہے, the most growing religion on earth, کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ کی سرزمین پر ہر سال 1 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور تحقیق ذرا دیکھیے گا, قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور خوبصورت نبی پاک سے وعدہ فرمایا, ایک اور بشارت عطا فرمائی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہاں اس آیت کو سمجھ لو نا تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کے کمالات میں, میرے آقا کی عظمتوں میں, نبی پاک کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے. اب بتاؤ کون سا میلاد منا رہے ہیں؟ بتاؤ نا. 1500. اب ذرا سنیے گا, اپنی آنکھوں سے دیکھو. جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. دیکھیں سب پتا ہونا چاہیے نا بچوں, اتنا تو پڑھیں نا. آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. آج کتنے مسلمان ہیں؟ بتایا جاتا ہے 2.6 ارب, 260 کروڑ مسلمان ہیں. ایک تحقیق کے مطابق ہر چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے. تو 1,24,000 سے 1447 یا 1450 سالوں میں جو یہاں تک پہنچا نا سفر, 21 لاکھ گنا ملٹی پلائی ہو گیا. ملٹی پلائی بائی 21 لاکھ, 21 لاکھ فیصد اضافہ ہو گیا اسلام میں. اس وقت 1,24,000 میرے آقا کو ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے تھے. بے شک صحابہ کے رتبے پر تو ساری دنیا کا کوئی مسلمان سب مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 1,24,000 تھے, 24,000 تھے, اور آج 2 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسا اضافہ ہو رہا ہے, کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں, ہر گزرنے والا دن لمحہ بڑھ رہا ہے نا. اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے, آپ کے غلاموں کی تعداد بڑی ہے. اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر تھے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ نے کمال کیسا دیا کہ اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے, دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا. میرے آقا وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها, اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے. اللہ اکبر. گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے, اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا, فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو وہ مرتبہ میرے آقا کا اس وقت تھا, 1500 سال بعد وہ مرتبہ کہاں پہنچ گیا ہوگا, سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ارے 1500 سال پہلے میرے نبی کے جب شباب کا, آقا کے کمال کا عالم یہ تھا, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کمالات میں اضافہ کیا ہو گیا ہوگا. تو پھر سبحان اللہ, پھر کیوں نہ ان کمالات کے اضافے کی خوشی میں جشن ولادت شان و شوکت سے ملائیں اور خوشیاں منائیں, کیونکہ جتنا محبوب کا ہمارے آقا کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے نا, اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ اب اپنے امتیوں کو بھولتے نہیں ہیں. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا کہیں بھی نہیں بھولے. ہاں نبی پاک دنیا میں تشریف لائے, لبھائے مبارکہ میں جنبش ہو رہی ہے, اور آقا کے زبان پر پتہ کیا جاری ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی, اے اللہ میری امت میرے حوالے. ابھی تو پیدا ہوئے ہیں, صلاۃ والسلام پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے
پیدا ہوتے وقت ہمیں یاد کیا. میں جب معراج کی رات اللہ کے پاس حاضر ہوئے, ذرا سوچو آج دنیا میں آپ کو کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے, وزیر اعظم, صدر, بہت بڑے آدمی کے پاس, آپ کیا کرو گے؟ یار اپنی فائل لے کے جاؤں, اپنے کام سیدھے کروا کے آ جاؤں. آپ کائنات بنانے والے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مگر وہاں جا کر بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولے, ہماری سفارش کی, ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اور پھر جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا, قبر انور میں اتارا جا رہا تھا, تو اس وقت بھی جب نبی پاک کو قبر میں اتارا گیا تو ایک صحابی نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں, تو آقا فرما رہے تھے امتی 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 امتی, اے امتیوں تمہارے نبی تو تمہیں کبھی نہیں بھولے. بلکہ ایک اور عشق والی بات بتاؤں, ہاں درجے بلند بھی ہو رہے ہیں اور امتی کو یاد بھی کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, جب بھی تو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے یار, کمال کی باتیں لکھ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا آج بھی اپنی قبر میں امتی امتی پکار رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس کی دلیل پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے, ہماری میموری میں کہتے ہیں کان بج رہے ہیں, کوئی کہتا ہے یار مجھے کچھ آواز آئی ہے, کسی نے مجھے بلایا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں کوئی آواز ہمیں نہیں آئی, لیکن ہمیں آتی ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایک بار دو بار ایسا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تمہیں ایسا محسوس ہونا کہ تمہیں کسی نے آواز دی ہے, تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے, تو جان لو یہ وہی امتی کی صدا ہے جو نبی پاک قبر میں لگا رہے ہیں, تمہاری روح سے ٹکرائی ہے. فوراً درود پاک پڑھو اللہ اکبر, تو پتہ چلا میرے آقا آج بھی یاد فرما رہے ہیں. اب ایسے آقا ہوں تو پھر امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ سچ بتاؤ نا. ایسے محسن آقا جو قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے, جو زندگی میں حیات طیبہ بھی ہمیں نہ بھولے, آج قبر انور میں بھی یاد کر رہے ہیں, پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑا ہے, کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا, اے میرے بھائیوں, تمہارے آقا تمہیں کبھی نہیں بھولے, پھر تم بھی تو انہیں یاد کرو نا. تو اب یاد کیسے کرنا ہے؟ ان کا ذکر کرنا ہے, ان کا چرچا بلند کرنا ہے, ان کے دین کو آگے پھیلانا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے. اچھا ان کے لیے تحفے بھی تو تیار کرنے ہیں. دنیا میں کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو تحفہ دیتے ہیں نا, تو آپ نے نبی پاک کے لیے کیا تحفہ تیار کیا یہ سوچیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کو کیا پسند ہے؟ دنیا کا دستور ہے جس کو جو پسند ہو بندہ وہی تحفہ, جس کو خوشبو پسند ہے اس کو خوشبو دیتے ہیں, جس کو کپڑے پسند ہو اس کو کپڑے دیتے ہیں. بندے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ میرا دوست ہے, اس کو یہ بڑا پسند ہے, اور اچھی بات بھی ہے کہ جو پسند ہو وہ دینا چاہیے. تو نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا کو پیارے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب میلاد بھی آ رہا ہے, 1500واں میلاد بھی آ رہا ہے, اور جو غلامی رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی ہے, اور اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ تو آج پلیز بدل دو یار, بہت ہو گیا, بڑی نمازیں قضا ہو گئی. یہ تو پہلی, اچھا یہ 1500واں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ پہلی بار ہی ایکسپیرینس کریں گے. 1400 سال والا دیکھا نہیں, 1600 سال والا دیکھ نہیں سکیں گے. تو یہ اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے تو اس میں اسپیشلی ہونا چاہیے نا کچھ. تو اب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پیارے آقا کو عرض کر دو یا رسول اللہ 5 وقت کا نمازی بن کر میلاد مناؤں گا. ہاں پھر نبی پاک کے لیے جیسے میں نے شروع میں نیت کروائی کہ 1500 بار روزانہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز پیارے آقا فرماتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں میں نبی پاک سے بڑی محبت تو ایمان کے لیے ضروری ہے, یعنی محبت رسول نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کمال ہے اعلیٰ حضرت بھی. درد کا مزہ کب ہوتا ہے بھائی؟ درد ہو تو مزہ چلا جاتا ہے. جس کے پاس یا تو مزہ ہو یا درد ہو, دو چیزیں مل نہیں سکتی ہیں. مگر اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے, کہتے عشق رسول کا درد وہ ہے جس کا مزہ ہی نرالا, اور یہ درد ایسا ہے جس کی دوا نہیں لینی ہے,
یہ اور بڑھانا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو سینے میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی یاد تڑپاتی ہے، مگر پوچھو میرے رضا سے یہ دنیا والوں کی گندی محبت چھوڑ دو، محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے سچی محبت کر لو، کیونکہ آگ تو لگے گی، سینے میں آگ ضرور لگے گی، اور اللہ کرے لگ بھی جائے، کیونکہ یہ آگ لگ گئی تو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ میرے رضا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ارے یہ ایسی آگ ہے جو اس آگ کو بجھائے گی۔ تو اب عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، مگر پتہ کیسے چلے کہ میں عاشق ہوں کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عاشق ہوں نا، مزہ تو یہ ہے میرے آقا فرمائیں کہ ہاں یہ میرا عاشق ہے۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کمال تو یہ کہ آقا فرمائے نا۔ تو آؤ نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور کیسے پتہ چلے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں؟ تو پیارے آقا نے ایک بڑا پیارا فارمولہ فرمایا، عطا فرمایا، فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی نبی پاک نے کیا فارمولہ دیا؟ جو میری سنت پر محبت کرنے والا، عمل کرنے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنو آگے انعام کیا دے رہے ہیں، فَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جانا ہے نا جنت میں، اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، پر کاش محل جگہ آقا کے ساتھ جنت میں جانا تو خود نبی پاک فرما رہے کانا معی فی الجنہ، یعنی فرمایا کہ وہ جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو سنت کو تھام لیں۔ تو اس بار میلاد سنت پر عمل کر کے منانا ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نا، میری گزارش ہے پلیز 1500 سال میلاد آج نیت کر لو، کم از کم ربیع الاول کے مہینے کی نیت کر لو کہ یار ربیع الاول کے مہینے میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں، پھر انشاءاللہ آقا کی نگاہ پڑ گئی تو آگے بھی عادت بن جائے گی، کیونکہ ایک مٹھی داڑھی سجانا جو ہے نا یہ سنت ہے۔ لوگ چھوٹی کر رکھ کر کہتے ہیں میری داڑھی ہے، داڑھی نہیں ہے، پھر آپ کی داڑھی ایک مٹھی پوری ہوگی تو آپ کی داڑھی کی سنت پر عمل ہوگا، اور اس سے کم کریں گے تو یہ حرام ہے، یہ واجب ہے داڑھی رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم ربیع الاول کے مہینے کی نیت کر لو کہ میں اب داڑھی انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ اللہ استقامت دے دے، ہو سکے تو کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز میں، ویسے تو ہو سکے تو پورا دن امامہ شریف پہنے، ورنہ کم از کم ہر نماز میں امامہ پہنے کہ امامے کے ساتھ 2 رکعت 10,000 رکعت کے برابر ہے، یا ایک روایت کے مطابق 10,000 اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو امامہ پہنے، تو امامہ پہن کے نبی پاک جب امامہ پہنیں گے کس کی یاد آئے گی؟ آقا کی یاد آئے گی۔ کم از کم جمعے کی نماز میں امامہ پہننا شروع کر دیں کہ جو جمعے کے دن امامہ پہنتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ نیت کر لیں، اسی طرح جھوٹ چھوڑ دیں، سچ بول کر میلاد منائیں گے، ہاں وعدے پورے کر کے میلاد منائیں گے۔ حرام کمانے والا میرا کوئی بھائی ہے تو توبہ کر لے کہ نہیں بس اب میں نے حلال کما کر میلاد منانا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی میں اس بار میلاد کچھ نئے انداز سے منانا ہے، گھر تو سجانا ہے، محلے بھی سجانے ہیں، مگر اپنا آپ بھی سجانا ہے۔ اور دیکھو یہ سارے تحفے ہماری طرف سے ہمارے آقا کے لیے ہوں گے۔ ہم تو مسکین ہیں،
ہم تو غلام ہیں، غلام کیا تحفہ دے سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق؟ مگر ایک دنیا کا دستور یاد رکھنا، فقیر مسکین اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر بادشاہ جب اس کے بدلے تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ ہاں، اور میرے نبی کی عطائیں پتہ ہے کیسی ہیں؟ آؤ یہ بھی بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتائیے میرے آقا جب عطا فرماتے ہیں تو کیسا عطا فرماتے ہیں؟ تو سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے کیا مانگا؟ مانگا کیا ہے؟ قطرہ، ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ یہ شعر بھی سمجھ لو، کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دریا بہا دیے ہیں، دربے کیا چیز ہے؟ دریا تو قطرے کے بدلے ہو گیا نا، در یہ لفظ فارسی کا، اس کے معنی ہے ہیرے، موتی، جواہرات، بے بہا یعنی پرائس لیس، ایسے قیمتی موتی عطا کرتے ہیں جس کی قیمت ہی نہیں ہوتی، اتنے کمال کے موتی ہیں۔ مانگا کیا ہے؟ قطرہ، صرف قطرہ نہیں دیا۔ دنیا میں کسی کو کہو بھائی بہت پریشان ہوں 1,00,000 روپے چاہیے، کہتے 5,000 دے سکتا ہوں بھائی، 10,000 ملیں گے، ارے بھائی تھوڑے تو بڑھا دو، ارے 1,00,000 مانگے 15-20,000 مشکل سے ملتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، مانگو قطرہ اور ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ اب تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ 1500واں جشن ولادت اس بار ایسا منانا ہے کہ اپنی طرف سے تحفے پیش کرنے نبی پاک کو، اور جب نبی پاک نے عطا کرنے ہیں نا تو سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے عرض کرنا ہے مولا تیرے حبیب کی خوشی کا مہینہ ہے، اے اللہ اس خوشی کے مہینے میں ہمارے سارے غم دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ اس بار نمازی بن کر، سچ بول کر، حرام روزی چھوڑ کر، مسلمانوں کا خیال کر کے، پریشان حالوں کی مدد کر کے انشاءاللہ یہ 1500واں میلاد منائیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے تب تک منائیں گے۔ آنے والی نسلوں کو بھی سکھا کے جائیں گے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہنا ہے میرے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، جب جب موقع ملے روزانہ 12 ربیع الاول تک فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے جاری ہیں، اس میں بھی شرکت کریں۔ ہو سکے تو اس بار 1500واں میلاد کی خوشی میں اس مہینے میں مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیں کہ قافلے میں جا کر بھی نبی پاک کو تحفہ پیش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔